شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کی سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ محبت کرتے وقت تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ کسی بھی عورت کی مکمل خوشیاں سونے کے زیورات یا پیسہ نہیں، بلکہ یہ سب اس کی خوشیاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل خوشی اس کی اپنے ہمسفر سے چاہے جانا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہمیں بس سکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ ہم سے ملتے تو بہت بھولے پن سے اور اپنے پن کے ساتھ ہیں، پر جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے وہ ہم سے ایسے کنارہ کر لیتے ہیں جیسے ان کا ہم سے کوئی ناتا ہی نہ رہا ہو۔ اسی لیے لوگوں پر یقین کرنے سے پہلے ایک بار انہیں پرکھ لینا میری جان۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلہ بنا کر نہیں دیتے۔ عین کے بعد غین لازم ہے، عشق ہو اور غم نہ ہو ناممکن۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ ہر اس شخص سے کنارہ کرو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے۔ مرد کو درد و تکلیف ہوتی ہے، پر وہ بتاتا اور جتاتا نہیں ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فقہ کاشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑوں سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنے مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ دعا کی قبولیت اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، جمعے کے دن ایک گھڑی، روزے کی حالت میں، سفر میں، سجدے میں۔ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ تھوڑی سی چالاکیاں مجھے بھی سکھا دے اے زندگی، اس دور میں معصومیت مجھے مہنگی پڑ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ تلاش ہے ایک ایسے انسان کی جو آنکھوں میں اس وقت بھی درد دیکھ لے جب دنیا کہتی ہو کتنا ہنستے ہو یار۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے نا، وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ کچھ سسرال بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے، جہاں بہو کی ہر بات اور ہر فیصلے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جو قسمت میں نہیں تھا، زندگی اسی سے ٹکرا گئی۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرمائے۔ اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص کے ساتھ ہو جائے تو چپ چاپ ہار مان لیں، یعنی خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ آپ کی یہ بات و آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو، لیکن آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔
اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ تیرا ہونا بہت ضروری ہے، میرے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وفادار ہے یہ ثابت کر، ایسے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں رشتوں اور انسانوں کے اتنے بھیانک روپ دیکھے ہیں، ان سے اتنی چوٹیں لگی ہیں کہ دل اب اعتبار کرنے سے ڈرتا ہے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر، اے دوست۔ یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جسے چھوڑ دوں اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی۔ انا پرستوں کی دنیا میں الگ مقام ہے میرا۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط بول کر اپنی غلطیوں کا بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا اور صبر کرنا۔ کوئی آپ کا دل دکھائے، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی آپ کے بارے میں غلط باتیں کرے، خاموش ہو جاؤ۔ اذیت کی آخری حد کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ، صبر کرو۔ پھر دیکھنا اس خاموشی اور صبر کا آپ کا رب آپ کو ایسا اجر دے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔